Subhanallah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد آج کی دنیا میں ایک ایسی چیز ہے کہ ہم سب وہ کام کرتے ہیں انشورنس. کون ایسا شخص ہے جو اس لفظ کو نہ جانتا ہو یا اس کے کام کو نہ جانتا ہو؟ انشورنس کچھ بھی نہ ہو، گاڑی تو ہوتی ہے نا انسان کے پاس، گھر میں کسی نہ کسی انسان کے پاس تو گاڑی ہے ہی نا، تو اس کے لیے لازم ہے آپ انشورنس کریں. گاڑی کی انشورنس ہے، مکان کی انشورنس ہے، لائف کی انشورنس بھی لوگ کراتے ہیں، بزنس کی انشورنس بھی ہے، نہ جانے کس کس چیز کی انشورنس ہے. تو انشورنس میں جب انسان کراتا ہے تو اس میں کچھ چند چیزیں ہیں جو ہم ڈیل کرتے ہیں انشورنس سے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی کمپنی کون سی ہے. ظاہر ہے میں نے کار کی انشورنس کرانی ہے تو میں کمپنی دیکھوں گا بھی کون سی اچھی کمپنی ہے، بیسٹ کمپنی تلاش کریں گے. دوسری چیز یہ دیکھیں گے بھائی جو کون سا اچھا ایجنٹ ہوگا جس کے پاس جائے ہمارے اچھے طریقے سے ڈیل کرے، ہمارے انشورنس کو بتایا، ہمیں سارا کچھ سمجھائے. یہ بھی کہ نظر میں انسان کے ہوتے ہیں. تیسری چیز انشورنس کراتے بھی یہ ہوتا ہے کہ بھئی پالیسی کیا ہے، اس کی کیا کچھ دے گا ہمیں، فائر یہ وہ سب کچھ ہوتا ہے نا. مکان کی چھت ٹوٹ گئی تو پانی ٹپکے گا تو یہ ہوگا، کوئی ایکسٹرا ہم یہ بھی دیں گے. یہ بھی پالیسی میں انسان دیکھتا ہے. کراتے ہوں گے نا آپ انشورنس، مجھ سے زیادہ واقف ہے، پتہ ہی ہوگا آپ کو. اور پھر اصل چیز بھی دیکھتا ہے آدمی، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پریمیم اس کا کیا ہوگا، یہ جو پے کرنا پڑتا ہے اسے پریمیم کہتے ہیں. اس پہ بھی آدمی بھی کنسیڈر کرتا ہے کہ یار چاروں چیزوں کو پھر رکھ کے پھر اس مقابلہ کرتا ہے ساری کمپنی سے. ایسے ہی ہے کہ بھئی کون سی کمپنی جو میں جس سے سلیکٹ کروں. آخر ایسا ہوتا ہے پھر اس کو جو کمپنی پسند آ جاتی ہے ان شاید کے ساتھ وہ اس کمپنی میں انشور ہو جاتا ہے. اب جب کوئی خدا نخواستہ موقع پڑتا ہے، ایسا آ جاتا ہے، تو پھر اس وقت پتہ چلتا ہے بھئی انشورنس کمپنی کتنا کام کر رہی ہے، کتنا سچ بولا، کتنا جھوٹ بولا، کیا یا نہیں کیا. اس وقت نتیجے میں پتہ لگتا ہے. سمجھ آ گئی بات. انشورنس اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ایک انشورنس پیش کرتے ہیں، قرآن بلکہ قرآن پیش کرتے ہیں.
اور شاید ان تمام انشورنس سے زیادہ انشورنس ہے جو ہر انسان کو چاہیے. بہت ضروری انشورنس ہے. غور سے سن لیں. اس لیے اللہ پاک نے اس کا حکم فرمایا قرآن میں. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے انشورنس کے بارے میں؟ ہم کلائنٹ ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے چلو اتنے انشورنس لائف انشورنس وغیرہ تم کراتے ہو تو ایک میری کمپنی بھی ہے, اس کمپنی پہ کرا لیں. دیکھیں تو چاہیے نا. چلو دیکھتے ہیں پہلے اس کمپنی کا نام کیا ہے. سب سے پہلے کیا چیز دیکھتے ہیں انشورنس میں؟ کیا دیکھتے ہیں؟ نام. یہ بتایا تھا نا کون سی ہے یہ, مطلب بہت سی کمپنی میں نام دیکھتے آتے ہیں کون سی چیز. تو اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے اسلام. اس کمپنی کا نام ہے اسلام, جس کا مطلب بہت خوبصورت ہے, امن پیس. جو اس میں آ جائے تو ماشاء اللہ انشور ہو گیا. باقی کیا چیزیں اس میں اللہ تعالیٰ بھی اس میں باقی چیزیں بتاتے ہیں. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. پالیسی ڈکلیئر کیا اللہ پاک نے کہ بھائی جو انشورنس چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو اس انشورنس کا نام تو ہے کمپنی کا اسلام. اس کا ایجنٹ کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں رسول اللہ. آیا کہاں سے؟ لقد جاؤ, کمپنی کی طرف سے آیا ہوا ہے, مستند کمپنی سے ہے. صحیح ہے نا. قرآن کہتا ہے لقد جاء رسول, مستند کمپنی کی طرف سے آ رہا ہے. کمپنی کا نام اسلام ہے اور ایجنٹ کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کلائنٹ ہیں, یہ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا, قرآن پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد آپ سے فیصلہ لوں گا کہ انشورڈ ہونا یا نہیں ہونا, یہ آپ کی مرضی ہے. پالیسی تو پیش کر دوں آپ کے سامنے, فضول وقت تھوڑی ضائع کرنا ہے. آپ مرضی کرنا شروع کریں. بہت امپورٹنٹ ہے. انشورنس مل جائے الحمدللہ, مسجد میں مل جائے تو کس سے بڑی کیا چیز ہے. سوچنا اور سوچ کے نکلنا ہی یہ بات. تو بھائی کمپنی کا نام کیا ہے؟ اسلام. لقد جاءت آیا کہاں سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. ایجنٹ کیا ہونا؟ رسول اللہ. ٹھیک ہے. اور کمپنی کا مالک کون ہے؟ ربنا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں مالک ہوں اس کا. سبحان اللہ. کمپنی کا مالک اللہ, کمپنی کا نام اسلام, اور کمپنی کا ایجنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ساری چیزیں کلیئر ہو گئی. یہی ہمیں چاہیے تھی نا, کتنی مستند کمپنی ہے, بڑی چیز ہے جی. پھر کیا گارنٹی جی کمپنی, بہت پوچھتے ہیں گارنٹی کیا ہے اس کی, کوئی ہمارے کلیم جو ہوں گے صحیح منظور ہوں گے یا صحیح بھی ہے پرانی بھی ہے, کس قسم کی ہے؟ اللہ کہتا ہے لقد جاءت رسل ربنا بالحق. مستند ماحول. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہمارا کوئی کلیم جو ریجیکٹ ہو, بالکل وہی ملے گا جو ہم پالیسی دیں گے. اللہ اکبر, کیسی زبردست پالیسی ہے. کیا پالیسی؟ نودو کا قرآن کہتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 سال سے پہلے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے اس پالیسی کو ڈکلیئر کیا تھا. نودو, آواز ماری تھی. ایجنٹ تھے نا, آواز ماری تھی اس کمپنی کے بارے میں. کیا تھا؟ اب یہ حدیث سن. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں اس حدیث کو. اب پالیسی ڈکلیئر ہو رہی ہے. ہمیں یہ چاہیے نا اس میں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں کسی کمپنی میں. سن رہے ہیں میری بات؟ ہاں. کیا جی پالیسی میں کیا کیا ملے گا ہمیں, ہم انشور ہو جائیں اس میں؟ تو وہ ایجنٹ ہی بتا سکتا ہے نا. تو قرآن کہتا ہے میرا ایجنٹ بتاتا ہے تمہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اللہ اکبر, کہ صحت ہو اور بیماری کبھی نہیں ہوگی. یہ پالیسی ہے. کیا ہوگا؟ صحت ہوگی, بیماری کبھی نہیں ہوگی. جوانی ہوگی, بڑھاپا کبھی نہیں ہوگا. نعمتیں ہوں گی, کبھی بھی خستہ حالی نہیں ہوگی. تین پالیسی بتائی ہیں. اس کے بعد باقی کوئی چیز آ جاتی ہے. ہر چیز کو انشور کر لیا, زندگی کو, موت کو, تکلیفوں کو, سب چیز کو. یہ پالیسی ہے اس کمپنی کی. کیسی کمپنی ہے؟ پسند آ رہی ہے ابھی؟ ہاں
ہونا انشورڈ. دیکھیں نو دو آواز ماری اللہ کے نبی نے اس کمپنی پر, آؤ ان تلکم جنہ ارستہم, کہتے ہیں ایسی پالیسی ہے یہ سب کچھ ملے گا, اور کیا ہے اس سے بھی مزید چیز ملے گی, کن تم جنہ بالجنہ, کہ جنتی ہو گیا الحمدللہ. اور پھر فرمایا کہ ایسی اس پالیسی کا یہ انعام ہے سب سے بڑا, ارستہم بہا, کہ تمہیں اس کا وارث بنا دیا جائے گا. سبحان اللہ, کسی بہترین پالیسی ہے. وارث ہو جائے گا جس نے یہ پالیسی خرید لی, وہ کیا ہے وارث بالجنہ ہوگا, اس میں سب کچھ. وراثت تو بہت بڑی چیز ہے, وراثت اس کو کہتے ہیں کہ جو کبھی چھینی نہ جائے. وارث ہے نا آپ اس کے, ایک تو ہوتا ہے نا بھائی ٹینٹ سب کچھ, میں تو وارث ہو جائے, مجھ سے آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ اتنی زبردست چیز ہے, مستند چیز دی جائے گی فرمایا. تو کوئی پتہ چل گیا ہمیں الحمدللہ کتنی بڑی انشورنس پالیسی ہے اسلام, اور کیسی کیسی اس کے اندر چیزیں مل رہی ہیں ہمیں, اور کسی قسم کا شک ہے نہیں, کیونکہ انچارج جو ہے اس کا وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. ابھی سے گارنٹی دے رہے ہیں. اب ایک چیز آ جاتی ہے پریمیئر, کہ پے کیا کریں اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ سب کچھ تو ہم خریدیں, ہم تو بھوکے ننگے آدمی ہیں, کتنے پیسے چاہیے اس کے لیے, دولت کیا دیں؟ یہی ہے نا. اب پیسے کسی بھی آپ انشورنس میں جائیں تو اس کو پریمیم دینا پڑتا ہے نا. 500 مانگ رہا ہے, کوئی 400 مانگ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے ہیں اس کا پریمیم دینا پڑے گا جو انشور اس میں. وہ کیا ہے؟ بما کنتم تعملون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا انشورنس کیا ہے؟ اچھے عمل پیش کرو. اس کے یہ جو ہے انشورنس کا پریمیم ہے کہ جو اچھے عمل پیدا کرے گا وہ اس کا پریمیم پے کر رہا ہے الحمدللہ. اور اس کے ساتھ جب وہ انشور ہو جائے گا, پیمنٹ آتی رہی باقاعدہ, رکے گی نہیں, عمل باقاعدہ آ رہا ہے. ایسے ہوتا ہے نا پالیسی میں اگر رک جائے پیمنٹ تو کینسل کر دیتے ہیں نا پالیسی. تو شرط یہ ہے تم تعاملوں میں اپنے اعمالوں کو بھیجتے رہو, بیچتے رہو, بیچتے رہو, بیچتے رہو. اعمال نہیں روکنے تمہیں چاہیے. تو جب یہ الحمدللہ اس پہ انشور ہو جائے گا آدمی اللہ کے فضل سے, تو اللہ کا وعدہ ہے کہ الحمدللہ جو ہم نے وعدہ کیے تمہیں ادا کر دیا جائے گا. ونودو, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آواز ماری اور یہ پالیسی پیش کی, تو الحمدللہ مثال کے طور پر قرآن مثالیں دیتے ہیں آپ کو کہ جو لوگ انشورڈ ہوئے اس وقت, اب دیکھ لیں, آپ جانتے ہیں کیا لوگ تھے, کیا نام ملا ان کو, کیا درجہ ملا. اور جو رد ہو گئے, جو ڈر گئے, جو نہیں, تو بڑا مشکل کام ہے, ہم نہیں کر سکیں گے, تو ان کا حال کیا ہوا. اور انہوں نے باقاعدہ انہوں نے اپنا جو ہے پریمیم پے کیا الحمدللہ. ایسا پریمیم پیش کیا کہ دنیا رہتی دنیا تک اس پریمیم کو دیکھی گئی کیسے پیش کیا. جنہوں نے اس پالیسی کو خریدا ابو صدیق تھے, بلال تھے, حباب تھے, یہی لوگ تھے نا. کیسے پے کیے انہوں نے پریمیم, آپ دیکھیں. آگ پہ لیٹے ہوئے ہیں, پتھروں پہ لیٹے ہوئے ہیں, گرم ریتوں پہ لیٹے ہوئے ہیں, گھروں کو چھوڑ رہے ہیں, تیر کھا رہے ہیں, زخم لگے ہوئے ہیں, ہاتھ کٹ رہے ہیں, جسم پہ بے-انتہا تلواروں کے نشان لگ رہے ہیں, گھروں کو چھوڑ رہے ہیں, لیکن پریمیم بھیجتے رہے, پریمیم بھیجتے رہے. ایک دن بھی انہوں نے راغا نہیں کہ ہر چیز قبول کی. ہمارا تو اتنا آسان کام ہے, مجھے بتائیں, ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. ہم اگر اتنا کام کریں 5 وقت نمازی پڑھ لیں مسجد میں آ کے, انشورنس ہوں گے تو 5 وقت, مطلب پریمیم تو وہ ہوگا نا جو کمپنی کی پالیسی کے مطابق دیا جائے, یا نہیں. وہ کہے ہم آپ کا جو کوئی کمپنی کہتی ہے ٹھیک ہے ہم نے آپ کو انشور کر لیا, اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو پیسے ہیں آپ نے آ کے اس بینک میں جمع کرانے ہیں. ٹھیک, آپ کہیں جی ٹھیک ہے جمع کرائیں, لیکن آپ کیا اس کے آپ کے نزدیک دوسرا بینک ہے, آپ اس میں جمع کیے جا رہے ہیں. تو آپ نوٹس آ گیا جی آپ کا نام کٹ گیا کمپنی سے. آپ کہیں کیوں کہ جی آپ نے پیسے نہیں دیے. جی میں تو کرتا رہا ہوں. کس بینک میں؟ اس میں. ہماری پالیسی اس بینک کی تھی, آپ ادھر کی, ہمیں کیا پتا. یہی ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اعمال جس طریقے سے کہے گا وہی پریمیم بنے گا نا. اللہ نے کہا کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھو, جماعت کے ساتھ نماز پڑھو, اور میں گھر کھینچ رہا ہوں نماز تو ہوگی جی میری, پریمیم چلا گیا آپ کا نہیں گیا, پالیسی آپ کی کینسل ہو جائے گی.
ختم ہو جائے گی، ختم. پھر وہاں کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. تو شرط اس کی یہی ہے کہ اگر یہ پالیسی ہم نے خریدنی ہے تو وہ تو کچھ نہیں جس کی مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں. اس پالیسی کو پریمیم بھیجنے کے لیے جنہوں نے جس طریقے سے پریمیم بھیجے، آپ وہ تو تاریخ بتاتی ہے الحمدللہ کہ اس کی تو مثالیں کوئی نہیں ملتی. ہمارا تو بہت آسان کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں. نگاہوں کو بچا لیں. دیکھیں عمل دو قسم کے ہیں. ہم اسی کو عمل سمجھتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھ لی، تلاوت کر لیا، عمرہ کر لیا، حج کر لیا، ذکر کر لیا، عمل ہے نا یہ. لیکن اس سے بھی بڑا ایک عمل ہے، اس کو ہم عمل نہیں سمجھتے. جھوٹ نہ بولنا، فراڈ نہ کرنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا، گھر والوں کو حقوق دینا، بچوں کی صحیح تربیت کرنا، اپنے پڑوسی کے حقوق ادا کرنا، کوئی آپ کے ساتھ گالی دے تو آپ سے پیار سے بات کرنا، اخلاق کو شو کرنا، اپنی قربانی دے کے دوسرے کو خوش کرنا، یہ عمل نہیں ہے. یہ تو ہم کمال کرتے ہیں کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کو تو ہم بڑا عمل سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے ان کو ہم عمل نہیں سمجھتے. حقیقت یہ ہے کہ یہ عمل اس سے بڑا ہے. آخرت کے حساب سے نماز سے بڑا عمل ہوا ہے جھوٹ کو چھوڑ دینا. بالکل صحیح ہے. آپ تو تجربے کرتے ہوں گے. ایک گناہ کو چھوڑنے کے لیے میرا خیال تو 30 سال تو ہو گئے، 25 سال انسان سے گناہ نہیں چھوٹ رہا. کوشش کی جا رہی ہے کہ نگاہوں کو بچاؤں، جھوٹ سے بچوں، غیبت سے بچوں. دیکھ لیں آپ الحمدللہ ذکر فرسٹ کلاس ہے، نمازیں پوری پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، باقی سارے سنت بھی چل رہا ہے، لیکن وہ چیز نہیں چھوٹ رہی، اس سے غیبت نہیں چھوٹ رہی. دیکھیے آپ اس سے جھوٹ نہیں چھوٹ رہا. اس سے یہ جو معاملہ ہے اس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں. بتائیں وہ چھوٹ ہی نہیں رہا اس سے. آپ تو تجربہ کرتے ہیں نا، میں بھی کرتا ہوں تجربہ اس چیز پر. لکھتے رہتے ہیں نا، یا نہیں لکھتے رہتے ہیں. تو وہ بالکل سائڈ بالکل چلتی ہے. نماز روزہ پورے رکھیں گے، نماز بھی کی ہوگی اور جناب تلاوت بھی کر لی ہوگی، ذکر بھی کر لیا ہوگا، لیکن یہ جو گھر میں ہماری لڑائی ہے، جو ہم کسی کا حق کو کھائے بیٹھے، کسی کو مال کھائے بیٹھے، کسی کے دل میں رنجش لیے بیٹھے، اندازہ لگے. اس رنجش کو چھوڑ دینا تو ایسا ہے کہ میں کہتا ہوں ہزاروں تہجد سے بہتر ہے. ہزاروں تہجد سے بہتر ہے. کتنے بڑے بڑے محراب ہم لگا لیں، لیکن کسی کے اگر دل کے اندر ہمارے بغض ہوگا، وہ تو انسان ہی نہیں ہے. یعنی کسی درجے کا بزرگ طرح وہ انسان ہی نہیں ہو سکتا. اور مومن کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ ایک رات ایسی گزارے کہ اس کے سینے میں کسی کا بغض ہو. اس کو تو ایسا پاک صاف ہو کے استغفار کر کے دعا مانگ کے، اور جن پہ شک ہو کہ میرا یار اس سے بغض ہے، یہ اس سے میرا رنجش ہے، تو اس کے لیے یہ علاج ہے کہ سونے سے پہلے باقاعدہ ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیں، اور پڑھ کے اس استغفار کے ثواب جس پہ شک ہے کہ یار وہ مجھ سے ناراض ہے، یا میں نے اس کو زیادتی کی، یا میرے منہ سے کوئی برا لفظ نکل گیا، اس کو بخش دے. ثواب بالکل صاف ستھرا کر کے جائے، کیونکہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں. نیند موت ہے. نارائن اٹھے اللہ کا فضل دے تو وہ اٹھائے گا، نہیں اٹھا تو روح تو چلی گئی ہے ہماری. تو اتنا حساب برابر کر کے جائے. کیوں کہ دیکھیں نماز اللہ کی ہے اور یہ حقوق العباد ہے، یہ انسانوں کی ہے. اگر نماز میں کوتاہی ہوگی ہمارے سے تو اللہ رحم فرما دیں، اس کی مرضی ہے، کہتے ہیں میرا عمل ہے. لیکن اس وقت جو سینے کے اندر جو ایک ہم فیل لے کر جا رہے ہیں، یا کسی کے خلاف رنجش لے کے جا رہے ہیں، یا کسی کو برا کہا ہم نے اپنی زبان سے، دوست کو کہا، گھر میں کہا، یا کسی ایسے آدمی کو کہا، تو وہ تو چپک گیا، وہ تو وہاں فیصلہ وہیں ہوگا اس کا. اللہ تعالیٰ کہ میں کچھ نہیں کہتا، اس کا فیصلہ اسی سے کر جس کا تو نے کیا تھا. تو اس کو ختم کر دینا کہ وہ تو ان عبادت، حالانکہ یہ فرائض وہ بھی فرض ہے. ٹھیک ہے نا. تو صوفیہ حضرات جو ہیں وہ اس طرف زیادہ زور لگاتے ہیں، اخلاق کی طرف زور ان کا ہوتا ہے. اس عبادت کی طرف وہ تو ڈنڈے والی عبادت ہے، وہ تو نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے. یہ کوئی کمال نہیں کہ ہم نے 5 وقت نماز پڑھ لی، ہم نے روزے پورے کر لیے، ہم نے حج پورے کر لیے. وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں. وہ تو ایمان کا ایک حصہ ہے. جس سے رات کو سونے ہیں، کھانا ہے، اس پہ کیا تیر مار لیے؟ 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، اور کوئی 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے ہم کہتے ہیں یہ ولی اللہ ہے، یہ تو بہت پہنچا انسان ہے، بڑا نمازی، بڑا نیک صاحب، اتنے اس کی تعریف نہیں کرتے. نہیں، حقیقت یہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی کا پڑوسی اس سے خوش ہے، گارنٹی دے دو اللہ تعالیٰ سے راضی ہے. اتنا حق ہے ایک پڑوسی کو. آپ یہ دیکھیں ایک گھر، اب ہم گھر میں رہتے ہیں،
ایک بیوی گارنٹی دے دے کہ میں شوہر سے راضی ہوں، اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں کہ میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں تو جنت میں چلا جائے گا. کیوں؟ کہ تیرا اخلاق اچھا ہوگا، معافی اچھی ہوگی. اسی طرح ایک مرد گواہی دے دے اپنی بیوی کی، آپ دیکھیں کہ میں اس بیوی سے راضی ہوں، میں خوش ہوں، گارنٹی ملتی ہے الحمدللہ جنت کی صورت کو. دنیا میں گارنٹی ملتی ہے. نہ اس نے کوئی باہر کی عبادت کی، ساری عبادت اس کی چار دیواری کے اندر رہی نا. ہم تو جناب جمعے پہ جانا پڑتا ہے، عیدین پہ جانا پڑتا ہے، ہزاروں ہمارے تو کام ہے جو باہر کرتے ہیں. عورت کے لیے کچھ بھی نہیں کام، صرف ایک کام ہے، ایک کام دیا ہے کہ تو گھر میں رہ کے اپنے خاوند کو راضی کر لے. بس کس طرح تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا. ہاں جائز چینو، یہ نہیں کہ خاوند سے غلط مطالبات کرے جو شرعی حدود سے باہر ہے، وہ تو غلط ہے، وہ تو حرام ہے. جو اس کے حدود کے اندر نہیں ہے بیوی کے، جو اس کے رائٹس میں نہیں ہے، آپ خاوند اس سے وہ مطالبہ کرے یہ بھی تو کر، فلاں بھی یہ کر، یہ تو میرے حد میں نہیں ہے. جو میرے حدود شریعہ کے اندر قانون اللہ نے مجھے حقوق دیے ہیں اس کی بات کر جو مجھ پر حقوق لازمی ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ باندھی بن گئی. یہ اسلام کا ایک آپ والو جو ہے نوٹ کر لیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا بس تو میں تیرا خامد ہوں، تو فلاں، میں تو جو میں چاہے تو اسے کراؤں، ہر چیز خامد کر سکتا ہے، اور بڑے بڑے حوالے اور یہ دیتے ہیں. خبردار، اچھی بات نہیں ہے. اتنے رائٹس نہیں ہیں عورت کو، پتہ ہے آپ کو کتنے رائٹ ہیں عورت کے خامد پر؟ بے انتہا. ایک ہی بات بتا دو، نقصان تو مجھے بھی ہوگا. بیوی کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو کھانا بنا کر دے. شاید میری بیوی نہ سن رہی اس وقت. کسی بیوی کا حق نہیں ہے کہ آپ کھڑے کچھ کہیں مجھے کھانا بنا کر دے. یہ اس کے حق میں نہیں ہے. اس کی مرضی بنا کر دے یا نہ دے. یہ قانون اللہ. دیکھیں کتنی بڑی سائڈ دی ہے. ہم سب سے زیادہ ہمارے گھر میں لڑائی اس بات کی ہوتی ہے، میں تو کھانا گرم کیوں نہیں تھا، آج نمک تیز کیوں تھا، آج یہ کیوں نہیں پکایا، آج فلاں یہ کیوں نہیں. یہی ہے نا وجہ. یہ ہے کہ انشورنس ہی غلط ہے ہماری. واقعی انشورڈ ہونا ہے آپ نے اس دین کے ساتھ تو صحیح پریمیم دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، ورنہ تو بہت بڑا عذاب ہے. پھر تو اسلام نام ہی نہیں ہو گیا تو ہماری کمپنی میں نہیں اللہ تعالیٰ کہے گا تم تو انشورڈ ہوئے ہی نہیں اس کمپنی سے. پوری آیت پڑھی میں نے آپ سامنے، قرآن جو بتا رہا ہے، یہ کوئی غلط بات تو نہیں. پوری پالیسی اللہ پاک نے ڈکلیئر کی ہے کہ میں تو بھیجے نبی پاک کو اعلان کیا انہوں نے اس چیز کا کہ تم عمل مجھ تک بھیجتے ہو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، تمہیں وراثت ملتی ہے جنت کی. تو بھائی یہ عمل کون سے ہمارے، ہم اس پہ خوش ہو جائیں، ہم نماز پڑھ لی یا ہم نے جناب فلاں کام کر لیا. اپنی مرضی کی عبادت نہیں ہے. مرضی کیا ہے، کس کی چلتی ہے؟ پریمیم تو ویسے چلے گا جو کمپنی مقرر کرے گی. آپ فلاں بینک میں جانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے کیا بھی ٹھیک ہے تمہیں حج پہ جانا پڑے گا تو حج پہ وہیں جانا پڑے گا. کہا زندگی میں ایک دفعہ جانا پڑے گا تو ایک ہی دفعہ جانا پڑے گا. 30 سودے کیے ہیں تو آپ اس کو 35 نہیں کر سکتے، وہ 30 ہی رہیں گے. نہ کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے. جو ٹائم مقرر کیا صبح اور شام کا اللہ نے اسی کے درمیان آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. یہ پریمیم اللہ تعالیٰ کو اس کے یہ اس نے بتایا کہ بھائی مجھے پریمیم بھیجنا ہے تو میرے اصولوں کے مطابق بھیجیے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں. اس میں جھول نہیں پڑے گا. جو نہیں بھیجے گا وہ پریم کینسل کر دیا جائے گا، اور جب نہیں آئے گا اس کمپنی سے اس کا نام خارج کر دیا جائے گا. دونوں چیز دیکھنے والی ہے میرے بھائیو. اگر ہم انشورنس ہونا چاہتے ہیں صحیح، الحمدللہ آج ہی فارم فل کر دیں اللہ کے فضل سے، پکا فارم مسجد میں بیٹھ کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انشور کر. ہم نے تیرے ایجنٹ کو پسند کیا، بہت ہی پیارا تیرا ایجنٹ ہے ماشاءاللہ. ایسا پیارا ایجنٹ کیسے ہو سکتا ہے کہ کمپنی، اور تیری کمپنی کا نام ہی کتنا پیارا ہے، اسلام. اور مالک کتنا سونا ہے، رب، سبحان اللہ. تو تیرا تو انٹروڈکشن ہی ایسا ہے کہ کوئی آدمی کیسا نہ انشور ہو. باقی رہ گیا جناب کس چیز کا، بما تعملون، عمل کا. تو انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. ایسی کوئی بات نہیں، انسان ہے، جان دی ہے، طاقت دی ہے، کیا فرق پڑتا ہے. مسجدیں ہر جگہ مسجد بنی ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ جو شرعی حدود میں اس میں جا کے ہم اب تیرے جو ہے مسجدوں میں آباد جا کے نماز پڑھیں گے، اور جو ہم پہ حقوق لاگو ہیں ہم اس کو جانیں گے. اسی کا نام دیکھیں جو چیز فرض عمل ہے اس کو جاننا چاہیے کہ ہم پہ کیا کیا حق ہے. مگر پوزیشن انسان کی بدلتی ہیں. میری شادی نہیں ہوئی، مثال دے رہا ہوں، تو میری پوزیشن اور ہے. اس حق کو جانوں میرا اب مجھ پر کیا حق ہے، کن کن کا حق ہے. میں شادی شدہ تو نہیں ہے، وہ حق دوسرے. میں کسی جاب کرتا ہوں، مجھے اپنی پوزیشن کو دیکھنا چاہیے کہ میں یہاں پر کام، اس کمپنی میں کام کر رہا ہوں، اس جگہ کام کر رہا ہوں یا مدرسے میں کام کر رہا ہوں، تو مجھ پر کیا حق لاگو ہوتا ہے. یہ کوئی کھلی کتاب نہیں ہے انشورنس کا جو معاملہ ہے بڑا. اب مجھ پہ کیا حق لاگو اس جگہ کا. مثال میں مسجد میں ہوں، اب میں دیکھوں مسجد پہ مجھ پر کیا حق لاگو ہوتا ہے. اس حقوق کو ادا کرنا پڑے گا.
جس جگہ ہوں گے آپ نے کسی دوستی کی ہے، آپ پہ اس کا حق لاگو ہوگا کہ اس کے ساتھ اب میری دوستی ہوگی ہے، اب میرے اس کے یہ حق ہیں، اس کا مجھ پر کیا حق ہے. آپ کسی شیخ سے بیعت ہوتے ہیں تو آپ پہ حق لاگو ہو گیا کہ اب میرا اس پہ کیا حق ہے اور میرے شیخ کا مجھ پہ کیا حق ہے. روز قیامت میں انہی حقوق کو پوچھا جائے گا. ہر لمحے ہماری پوزیشن بدلتی ہے، اور جیسی ہماری شادی ہوگی تو اب ہماری ایک زندگی بدلے گی. اب کیا ہو گیا، بیوی کا حق مجھ پہ کتنا ہے اور میرا بیوی پہ کتنا ہے. سال کے بعد رونے کی آواز آنے لگی بچے کی، اب کیا اس پہ حق ہو گیا، بچے کا مجھ پہ کتنا ہے اور مجھ پر بچے کا کتنا حق ہے. پھر ہم دونوں کا حق کتنا ہے، پھر ہم اس کی تربیت کیسے کریں گے. جیسے جیسے انسان کی سٹیج بدلتی جاتی ہے، جیسے اس کمپنی میں آپ گئے، پتہ چلے گا اس کمپنی کا قانون کیا ہے، اس پہ مجھ پر کیا حق بنتا ہے کہ میں اس کے لیے کیا کام کروں اور کس وقت کروں. جو یہ چاہیں گے آپ ویسے کام کریں گے. کمپنی کے ساتھ ساتھ آپ کا معاملہ بنتا جائے گا. جس جگہ اور جاب کر رہے ہیں ٹیکسی چلا رہے ہیں اور وہاں پہ اور حق ہے. ٹیکسی چلا رہے ہیں وہاں پہ حقوق بتائیں گے آپ، پیسنجر کا کیا حق ہے. تجارت کر رہے ہیں وہاں پہ اس کے حقوق ہوں گے. ہم اندھادھند چلتے رہتے ہیں کہ بس جیسے ہمارا تو ایک بے ضبط گھوڑا ہے، بس اندھادھند جو مرچائے کرتے رہو. ایسا نہیں، زندگی اسلام نہیں، اس کا نام نہیں ہے. اتنا سہل نہ سمجھیں ایسی، اس کا نام اس سے کچھ نہیں ملنا. بس جی میں تو ذکر کرتا ہوں، 1 لاکھ ذکر کر لیتا ہوں، بس بڑا خوش ہوں، بڑا مزہ آتا ہے جی. ہم سمجھیں ہم اس سے کامیاب ہو گئے. باقی حقوق آپ خود اتنا بھی حق ہے کہ آپ کسی گوشت کی دکان پر جب سبزی لینے جا رہے ہیں گوشت، تو اس وقت بھی آپ کا حق اس پر کیا ہے اور اس کا حق آپ پر کیا ہے. سب سے بڑا حق کیا ہوگا جب آپ جب ایک دکان میں داخل ہوں گے، سب سے بڑا کیا حق ہے آپ کا جو اس کو ادا کریں گے. اسلام کیا کہتا ہے بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے یا نہیں حق؟ الحمدللہ حق ادا کر دیا آپ نے. جیسے آپ نے حق ادا کیا، اللہ کی رحمت اترنا شروع ہو گئی یہاں پر. اوروں کو گندا سودا دے گا، آپ کو بہترین سودا ملے گا انشاءاللہ. اور آپ تجربہ کر لیں، کسی دکاندار سے جا کے جب اس طرح انٹروڈکشن کریں گے اسلام کے طریقے پر، اس کا دل ایک دم رہا، آپ غور سے دیکھے گا واقعی کوئی نیک، اس پہ ایک دم اثر پہنچے گا. وہ فون کہے گا وعلیکم السلام حضرت کیا حال ہے، شیخ صاحب کیا حال ہے، فلاں صاحب کیا حال ہے. آئے گا جواب نہیں آئے گا. آپ سے اوئے کر دیں سبزی کر دیں، بالکل یہ بتائیں یہ اسلام کا طریقہ ہے. ہم اپنا بڑا سمجھتے ہیں اس طرح کی بات کرنا. جی دیکھیں گے جی ہم تو گاڑی روک کے ٹرون کر کے بڑی گاڑی روک کے اندر گئے، بھائی اتنا ہمیں بنا دو، اتنا چاہیے، جلدی ہو ہمیں جانا ہے، بس ٹائم ہے. ٹیلی فون نکالا، ہاں بس بننے والا ہے، ہاں جی بس یار جلدی کرو، کیا کر رہے ہو. اس دس وے اسلام نہیں. ویسے جب دیکھو تو بہت بڑا بس جی میں جا رہے ہیں ہنستے جان لو جی سیٹ بک ہو گئی میری، تو میں عمرے جان لگے ہیں. کون سا عمرہ گیا سر؟ تو ایک ہی چیز نہیں ادا کر رہا ہوں، عمرے میں جا کے تو کیا کرے گا. یہ کون سا ہی دین ہے مجھے سمجھ نہیں آتا. یہ وہ دین نہیں جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے. اللہ نے کہا لجات رسول تب بھی نا، جو میں نے جو بھیجی تھی پالیسی، یہ تو اس میں سے کوئی پالیسی کوئی حقیقت کو ادا نہیں کر رہا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کر. تو آج انشور بھائی صحیح ہو جاؤ. پہلی چیز تو دیکھنا ہے کہ جو ہم نے اپنے ہر چیز جو ہماری ہے، ہم رسپانسیبل ہیں کسی چیز کے. یاد رکھیں رسپانسیبل ہیں. ہم اس مسجد میں آئے، اندھادھند نہیں آ گئے، اب اس مسجد کے حقوق ہمارے پہ آ گئے مکمل طور پر کہ کیسے بیٹھیں، کیا حق ادا کرنا ہے، کس طرح داخل ہوں، کس طرح. آتی جب مسلمان آتا ہے کسی مسجد میں، سب سے پہلے مسجد کا کیا حق بتایا کہ تو اللہ کے گھر میں آیا اور تو احتیاط کرنی چاہیے. اور دیکھ آتی تو کیا کر، فوراً 2 رکعت پڑھ تحت المسجد کی کہ شکر ہے میرے مولا تو نے اپنے گھر میں ہمیں اجازت دی. کیونکہ یہ تو کروڑوں محلات سے اور بڑے بڑے جتنے بھی دنیا کے بادشاہوں کو ایک جگہ جمع کر دیں، اسی مسجد کا کیا مقابلہ ہے اس گھر کا. ایک آپ کو آفیسر بلا لے، کوئی بڑا آدمی بلا لے، کوئی بادشاہ بلا لے، تو کتنا آسان مانتے ہیں. یہ بادشاہوں کا بادشاہ اپنے گھر میں بلا رہا ہے. آپ کا حق بنتا ہے اس مسجد پر آتے ہی 2 رکعت نفل ادا کریں تحت المسجد کی. حق ہے اس کا. آئیں اس کا دوسرا حق مسجد کا کیا ہے، خبردار سمجھیں ہم دنیا سے باہر ہو گئے ہیں، کسی دنیا کی بات نہیں کرنی. ہاں جی بزنس چلو خود کان لگا کے استغفر اللہ، کیا حال ہو تم لوگوں مجھے بتائیں. بھول جائیں، بند ہو جائیں، رنگ سے دنیا سے بالکل فارغ ہو. ابھی ہم نماز پہ نہیں ہے، بالکل تصور بھی نہ ہو کسی قسم کا دنیا کے خیالات کا خیال بھی نہ ہو. یہ نہیں ساتھ تیرا کی کام ہے، تو کی کام کرنا ہے، اچھا میں بھی یہ کرنا، چل باہر جان میرے 2 جوتے بیچ دے پہن، میرا کا مسجد تو میں یہاں بیٹھے نا ساتھ، تیرا کام چل رہا ہے، ہاں چل رہا ہے، میں بتا دوں تیری پالیسی کیا ہے. وہیں بیٹھے بیٹھے کاروبار شروع ہو جاتا ہے. یہ پالیسی نہیں ہے ہمارے اسلام کی پالیسی نہیں ہے. اس کا حق یہ ہے کہ خاموشی، اللہ کا خوف، ذکر اللہ، مراقبہ، دھیان، گیان، خوف، مستقل استغفار، تلاوت قرآن،
زبان جھکی ہو، دل جھکا ہو، ایسے ہو کہ جس وقت آپ مسجد سے نکلیں تو پتہ چلے کسی دنیا سے آئے ہیں آپ. تبدیلی یعنی ایسا ہونا چاہیے. دیکھیں آپ جیسے بہت سے گرمی پڑی ہوئی ہے سعودی عرب میں یا پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں، آپ اندر جو ہے اے سی چل رہا ہے، بہت سا گرمی، جیسے آپ اندر آتے ہیں ایک دم ٹھنڈ ملتی ہے آپ کو، ملتی ہے نا، بڑا سکون آتا ہے، یا ٹھنڈا سانس لیتا ہے، بس بڑا آدمی ریلیکس ہوتا ہے. تو یہ گھر ایسی چیز ہے کہ جس وقت ہم دنیا کو چھوڑ کے یہاں آئیں تو ہماری روح کو محسوس ہونا چاہیے کہ ہم کسی اور جگہ آ گئے، فیل اٹ. اگر یہاں ڈفرنس نہیں فیل کرے کہ یہ اور وہ ایک ہی جگہ ہے، یہاں بھی دنیا ہے، یہاں بھی ٹیلی فون ہے، یہاں بھی وہی باتیں ہیں، یہاں بھی وہی باتیں ہیں، فکر یہ ٹیلی فون ساتھ میں رکھا ہے اور دعا مانگے جا رہے ہیں، دیکھیں کال تو نہیں آ گئی، کوئی فلاں تو نہیں آ گئی، کسی کے بزنس تو نہیں آ گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنی زندگی ضائع کر رہے ہیں دوستو، ہم مجھے بتائیں کتنی زندگی ضائع کر رہے ہیں. خطاب ہے. اپنے شیخ کے پاس گئے آپ کو اگر یہ یقین، شیخ تو جبھی بنائیں گے جب آپ کو یقین ہو، بے شک وہ ہو نہ ہو وہ دوسری بات ہے، وہ اللہ جانے وہ جانے، لیکن آپ کا یقین جب تک اس انسان سے اتنا پکا نہیں ہوگا کہ یہ اللہ کا پکا دوست ہے اور اس سے مجھے ہدایت ملنی ہے، اس نے مجھے ہدایت دکھانی ہے، اس نے مجھے اللہ سے ملانا ہے، اللہ کا قرب اس سے ملنا ہے، جو چیز بھی گائیڈنس آئے گی شریعت کے مطابق دے گا، پورا ایمان یقین عقائد جب تک اس انسان کے ساتھ نہیں ہوں گے آپ کا شیخ کہاں سے ہو جائے گا؟ ظاہر ہے جب یہ عقیدہ ہوا آپ کا اس آدمی کے ساتھ، وہ آپ کا شیخ ہو گیا، تو پھر تو آپ کو ویسے ہی ہونا چاہیے کہ جیسے صحابہ آتے تھے نبی پاک کے پاس، ادھر سے ہونا چاہیے. تبھی تو ہم فیضیاب ہوں گے خدا کی قسم اس عقیدے کے ساتھ کہ جیسے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ اس سے بڑا انسان ہی کوئی نہیں ہے، یہ ذات وہ ہے جو ہمیں اللہ سے ملا دے گی، اس کا تو زبان سے نکلا ہر لفظ جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے، وہ کہے اور ہم مانیں. ہم نے یہ نہیں دیکھا اس میں کتنی دشواری ہے، یہ کتنی رکاوٹ آئے گی، نہیں، زبانیں ہماری کھلی نہیں اور صحابہ نے اس کو کیا نہیں. کہیں آپ کسی حدیث میں دیکھیں گے کہ تأمل ہوا ہو، سوچ ہوا ہو، فکر ہوئی اس آدمی کو، صحابی کو کہ یا میں کروں. مثال بڑی ایک اونچی ہے آپ کے سامنے، دو صحابی، کبھی ایک بیٹھتا تھا کبھی دوسرا بیٹھتا تھا. ایک صحابی مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لے جا رہے ہیں، سر کے اوپر گٹھا رکھا ہوا ہے، ایک آ رہے ہیں کہ بھئی آج کیا سنا، دوسرے آ رہے ہیں لکڑی سر پہ رکھی ہے، میں جو مجلس سے جا رہے ہیں سیدھے جا رہے ہیں، السلام علیکم، آج کیا سنا، آج میں ابھی سن کر آ رہا ہوں، نبی نے فرمایا کہ جس کے ٹخنے جو ہیں وہ نیچے ہوں گے شلوار کے تو اس کے ٹخنوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا. تو انہوں نے صحابی نے بیچارے پہنے کیا ہوتے تھے، ان کی لنگی پہنی ہوئی تھی، انہیں جناب کرتا سب تھا جسم پہ چادری سی ہوتی تھی، انہیں فوراً لکڑی کا ٹکڑ اتارا، نیچے رکھا اور اپنے تہمت کو کھولا اور پھاڑ دیا. انہوں نے کہا بھائی ابھی گھر تو چلے جاتے تم، کہتا تمہیں گھر تک گارنٹی ہے کہ مجھے موت آئے گی، فرمان رسول مجھ تک پہنچ جائے، مجھ پہ عمل نہ کروں. سبحان، یہ ہے پریمیم جو دینا ہوتا تھا. سبحان اللہ، پریمیم یہ دی، آگ کے اندر جل رہے ہیں، اس آگ ان کے خون سے وہ آگ وہ ٹھنڈی ہو رہی ہے، اور پوچھا بلال اب بتا کیا کہے گا، آہت، اللہ ایک ہے. سبحان اللہ. اچھا یہ بات ہے، لپٹا گھسیٹتے لے گئے پتھروں کے اوپر، بول اب کیا کہے گا، اللہ آہت. یہ کیا دے رہے ہیں، وہ پریمیر دے رہے ہیں. طلحہ کوئی جسم کا نشان ایسا نہیں تھا، سبحان اللہ. ساتھ کیا خوبصورت بات ہے، بہت ہی محبوب صحابی تھے. جنگ احد کا واقعہ نظر نہیں ہے، ان کے بعد نبی کہا میرا ساتھ کہاں ہے، فکر ہوئی، صحابہ سے کہا میرے ساتھ کو ڈھونڈو، کیا ہوگی ساتھ وہ چیز مجھے بتائیں، قربان جائیں اس میں ہماری جانیں، کیسی چیز ہوگی وہ. صحابہ کا کیا محبت تھی آپ سے، اب ڈھونڈنے لو، حضرت مل نہیں رہا، کہتا آواز مارو اس کو، ہے کہاں، ساتھ ساتھ دو آوازیں مار رہے ہیں اس کو، ساتھ ساتھ آواز مار رہے ہیں. ایک بہنی سی آواز ہے ایک پہاڑ کی کونی سے، یا اللہ بلا، وہ بھاگا جناب صاحب اس کے پیچھے کہ یہاں لگتا ہے ساتھ گیا، زخمی چور بالکل پڑے جان کے آخر لبوں پر. کہنے کے ساتھ تم یہاں پڑے، ہم نبی بخش میں تمہیں تلاش کر رہے ہیں. کہتا ہاں میں بھی انتظار ہی کر رہا تھا. تو چلو اس نے کہا میں تمہیں زخم دھوتا ہوں، تمہیں میں کچھ پانی کا انتظام کرتا ہوں. کہتا نہیں جلدی کرو، مجھے نبی پاک کے پاس لے جاؤ، مجھے ان کے پاس لے جاؤ. اور کیوں، ابھی تم کچھ صبر تو کرو، ٹھہر دو. کہ نہیں، کہتے میری خواہش یہ ہے کہ جس وقت میرا یہ جو ایم تھا، میری زندگی کا مقصد تھا کہ میں اللہ کی راہ میں جا رہا ہوں، اور میں جس وقت جا رہا ہوں تو چہرہ مصطفیٰ میری نگاہ میں ہو صلی اللہ علیہ وسلم. میں موت وہاں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے یہاں مرنے نہ دینا.
جلدی کرو پلیز مجھے لے جاؤ، جس طرح بھی لے جاؤ، میں بہت تھوڑے سانس میں رہے، بس میرا یہ زندگی کی خواہش پوری ہے تو سب کچھ ہو جائے گا. ادھر کیا ہے، یہ عاشق و محبوب کی بات ہے، ادھر وہ بے قرار ہے کہ ساتھ کو بلاؤ. سبحان اللہ، یہ ہوئی نا پریمیئر دینے والی بات. یہاں اذان ہو رہی ہے مسجد میں اور ہم گھر میں بیٹھے سو رہے ہیں، کیوں جی تھکے ہیں جی، چلو یہیں پڑھ لیتے ہیں، چل جا تو اذان دے جماعت کر لیتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی شرم کی بات ہے. کیا سٹینڈرڈ دیا اسلام نے پریمیئر کا، اس طرح تمہیں ادا کرنی ہے چیزیں. یہ صحابہ کی زندگی تھی، یہ ہمارے سامنے مثالیں ہیں بھائی، یہ کہانی تو نہیں ہے. یہ ہم تک جو پہنچی ہے، دنیا کے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کی بڑی بڑی کہانیاں غائب ہو گئی ہیں، لیکن ایک ایک صحابی کی داستان. اب یہ کون وہاں موجود تھا جو یہاں تک ساتھ کا قصہ آ گیا رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے کہ مثال قائم کرنی تھی کہ تم ہوش سنبھالنا ہے، اسلام کو اتنا سستا نہ سمجھنا. یہ جو انشورنس ہے یہ بہت بڑی انشورنس ہے. کیوں؟ کیا بتایا جائے گا، تلکم جنتا ارستوہا، کہ تمہیں تو جنت، یہ جنت سنا ہے، یہ جنت ہوگی، یہ جنت، اور ارستوہا تم وارث ہو جاؤ گے ان جنتوں کے. تو ان چیزوں سے تو نہیں نہ ملے گی بھی جو ہم اس طریقے سے زندگی گزارے. تو میرے بھائیوں، میں بھی اور آپ بھی اس بات پہ سوچیں کہ ہمیں اپنے حق ہر جو ہمارے پریمیئر ہو بڑے آسان طریقے سے خوبصورت ہو اور ہر لمحہ ہمیں پے کرنا ہے. نماز روزہ یہ تو کرنے کا ہے، لیکن دوسری سائڈ جو ہے جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، حرام نہ ہو، کسی کا ظلم نہ ہو، کسی سے زیادتی نہ ہو. یہ اس سے بڑا عمل ہے. میں اس کیوں کہہ رہا ہوں بڑا عمل ہے، حالانکہ یہ تو فرض ہے. آپ کہیں کیوں آپ کہے جا رہے ہیں بڑا؟ کیسے بڑا؟ اس لیے ہے آخرت کے حساب سے کہ نماز آپ پڑھی ہے، قبول ہوگی ہے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ 70 کنڈیشن ہے نماز کی، ہے یا نہیں؟ اور آپ نے جھوٹ چھوڑا، اسی وقت قبول ہو گیا. جھوٹ کا ریوارڈ اسی وقت ملتا ہے. آپ نے جھوٹ کہا میں توبہ کرتا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ ایک دم اسی وقت ریوارڈ دے دیتا ہے. ڈائریکٹ عمل ہو گیا، اللہ کے پاس پہنچ گیا. تو یہ پریمیئر ایسا ہے بھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بما کنتم تعملون، کہ بھائی تم عمل کرتے جاؤ اور تمہیں جنت کا ٹھیکیدار بن جاؤ گے. یہاں ایک چیز نقطہ آپ کو بتاتا چلو، ایک حدیث سے کنٹراسٹ نہیں ہے کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، ہے یا نہیں؟ الا رحمت اللہ، سوائے اللہ کی رحمت کی. اور یہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ جنت ملے گی کس کو؟ بما کنتم تعملون، تمہارے عمل کی وجہ سے ملے گی. یہ تو بڑا کنٹراسٹ نظر آتا ہے قرآن حدیث میں. بات سن جائے، لیکن یہ بہت بڑا انعام ہے. غور سن لیں آپ کہ کتنا بڑا اللہ پاک انعام دے رہا ہے اپنی اس انشورنس پر. کیا ہے؟ اللہ کا حدیث ہے. علماء کے نام جانتے ہیں کہ بھائی کوئی آدمی جنت میں اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جائے گا سوائے کس کے؟ اللہ کی رحمت سے. تو یہاں وہ قرآن کیا کہتا ہے؟ بما تعملون، کہ تمہیں جنت دی جائے گی تمہارے اعمال کی وجہ سے. تو میرے بھائیوں، یہ تو بہت بڑی خوشخبری دی اللہ پاک نے، بہت بڑی دی ہے. کہتے ہیں یہ تو اوروں کی بات ہے. جو مجھ سے انشورڈ ہو گیا نا، صحیح آدمی صحیح انشورڈ ہو گیا اور صحیح پریمیئر اس نے بھیجا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بما کنتم تعملون، ٹھیک ہے بالکل ہر چیز میری رحمت سے ہوگی، لیکن اس شخص کی جو عمل ہوں گے میں دنیا میں ہی اپنی رحمت کی نگاہ اس میں ڈال دوں گا. وہ ہو گئی رحمت، لیکن وہ دنیا میں ہی قبول ہو گئے اس کے عمل. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے میں اپنی رحمت کو دنیا میں ہی قبول کر لوں گا. جو بھی عمل وہ کرے گا تو میری رحمت سے وہ قبول ہو جائیں گے وہیں پر. کوئی فکر ہی نہیں اس کرنے کی، جیسا چاہے تو عمل کرتا رہے، میری رحمت تجھے قبول کر لے گی اس وقت. تو ہوگی تو رحمت کی بات، سمجھیں، ریجیکٹ نہیں ہوں گے اس کے عمل، ریجیکٹ نہیں ہوگا. کوئی عمل جو کرے گا صحیح پریمیئر دے رہا ہے الحمدللہ، پوری کوشش کے ساتھ لگا ہے، صحیح جس طرح اللہ کا حکم آتا ہے صبح سے لے کے شام تک اٹھنے کے لے جس کام پہ کھڑا ہے، اب یہ حکم اس طرح ہے، یہ حکم اس طرح ہے، اسی طرح ادا کیے جا رہا ہے اس حکم کو برابر. نماز کا ٹائم نماز، باہر نکلنا دوسرا حکم، ہر وقت حکم چلتے ہیں اللہ پاک. بالکل ہمارے پاس تو ہر لمحے حکم ہے. حتیٰ کہ یہ کہ میں گاڑی بھی ڈرائیو کرتا ہوں، میرا کوئی زور نہیں، اس میں بھی احکام ہے یا نہیں ہے؟ یہ سے آپ آئے ہیں اور یہاں میری گاڑی ٹھہری ہے، آپ نے پیچھے میری گاڑی ٹھہرا دی، ظلم ہے یا نہیں ظلم؟ وہ بھی میرے ساتھ ایک دفعہ کھڑے ہیں، وہ جناب بیٹھا باتیں کر رہے ہیں. کسی کو بیمار آدمی ہے، اس نے نکلنا ہے، کتنا بڑا ظلم ہے کہ تو پارک کہاں کر رہا ہے؟ پارک کرتے ہیں تو نے نہیں سوچا کہ کسی بھائی کو میں تکلیف دے رہا ہوں. وہ تیری نماز گئی کہاں؟ اپنے سے نماز کے بعد تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، بیٹھا ہے. آدمی کو بھیجا کہ خدا کے واسطے اس کو بولو ایک آدمی مارے، اس کی گاڑی تو روکو کھڑا ہے. یار کیا ہو گیا؟ سائڈ سے نکال لیتے، یا قرآن ہم کو غلط کام تو نہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تھوڑی دیر ہوگی تو اندازہ لگے.
یہ اسلام ہے؟ حقوق ہیں پھر گاڑی ڈرائیو کرنے کے، اور کتنے حقوق سے گاڑی یہاں سے گھر تک جانے بھی آپ جنت کما سکتے ہیں اگر صحیح طریقے سے استعمال کریں گاڑی کو. ایک آدمی جہاں پیک مارنا شروع کر دیا آپ نے خام زیادتی ہے یا نہیں؟ کسی کو فلیش کرنا شروع کر دیا، کسی کو نیچے کر کے اور تم آگے کیوں پیچھے، اس کو گالی دینا شروع کر دی. کیا سپیڈ خام کا سپیڈ کو 30 کا آپ نے 50 چلانا شروع کر دی. یہ سب قانون توڑ رہے ہیں یا نہیں توڑ رہے ہیں؟ بتائیں. ہر چیز کا حق ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی چیز عبادت ہے. میرے بھائیوں یہ جو ہے یہ اس سے بڑی عبادات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہی سیکھنے ہم صوفیوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ والوں کے پاس. ہمیں کوئی نماز سیکھنے نہیں جاتے، وہاں ہم تلاوتیں سیکھنے نہیں جاتے، یہاں ہم فقہ سیکھنے نہیں جاتے. ہم کیا سیکھنے جاتے ہیں؟ اخلاق سیکھنے جاتے ہیں. وہ خانقاہ ہی نہیں، وہ صوفی ہی نہیں جس کے پاس انسان کے اخلاق نہ نکلے، اخلاق نہ بنے جس کے. سمجھو اس نے تربیت ہی حاصل نہیں کی. رنگ صوفیوں کو جو چلتا ہے الحمدللہ، مشائخ کے پاس جانے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ بہت بااخلاق انسان بن جاتا ہے، محنت کی کامیاب آ جاتی ہے. اور ہمیشہ میں قبض کرتا ہوں جب بھی اللہ تمہیں توفیق دے کسی شیخ پہ جانے کی تو یہی نظریہ لے کے جاؤ کہ ہم نماز میں تو سب چلتی رہتی ہے الحمدللہ، یہ سوچ کے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ باطنی کی جو ہماری بیماری ہیں اور ہمیشہ اس کا تجزیہ کرو. فارم بناؤ، فارم میں نام لکھو، بتاتے جاؤ کہ میرا جھوٹ نکل رہا ہے، غیبت نکل رہی ہے، فلاں نکل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اب میں اس پوزیشن میں ہوں، اور پھر کوشش کرتے چلے جاؤ. یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ مجھے دکھائیں، مجھ سے باتیں وہ تو میں دعا کرتا ہوں دیکھنے کے بعد. تو آپ خود اسس کریں اس چیز کو، اپنے میں آپ خود اسس کریں مجھے دکھانے سے کیا فائدہ ہے کہ ہمیں اتنا فائدہ ہو رہا ہے. حضرت کی اس میں کمپنی بیٹھے ہیں، یہ سیکھیں، اتنا اخلاق ہمیں ہے، اتنی باتوں کو ہم سیکھیں. آج ہماری مجلس تھی، ہم گئے وہاں سے ہم نے ایک نئی چیز سیکھی ہے. آج جو ہماری مجلس ہے روز ہی ہوتے ہفتے 10-12 مجلس ہو ہی جاتی ہیں. مجھے ہر مجلس میں کوئی ایک چیز لے کے جائیں. اگر میں دینے والا ہوں تو میں مجرم ہوں. میں تو ہمیشہ سوچ کے آتا ہوں کہ بھائی میرے شاگرد ہیں، کوئی نئی چیز ان کو پہنچائی جائے تاکہ ان کو فائدہ ہو. ان کے جو آج ان کے پوزیشن اللہ کے یہاں اس درجے میں بلند کرنا ہے ان کے، میں یہ سوچ کے آتا ہوں کہ ان کا درجہ بلند ہو. اور آپ نے نوٹ کیا اللہ ہر چیز دعا کو قبول کرتا ہے. جس مجلس میں آپ بیٹھیں گے ایک نئی بات نکلتی ہے نہیں؟ یہ اللہ کا کرم فضل ہے، آپ کی محنت ہے الحمدللہ. تو آپ کی وجہ سے مجھے بھی مل جاتے ہیں. بڑے تو آپ ہیں، میں تو خادم ہوں. آپ کو بخشائیں گے آپ ماشاءاللہ. آپ کے پیچھے میں چل رہا ہے، آپ کی جوتیاں اٹھاؤں گا اللہ کے فضل سے. آپ کا مقام تو 1000 درجے بلند ہے مجھ سے. اللہ کے آپ محبت کرنے والے ہیں، چاہنے والے ہیں. میں تو ایک ڈیوٹی پہ بیٹھا ہوں، میرے پاس تو کچھ عمل نہ کچھ بھی نہیں ہے. کل بھی آپ کے پیچھے ہوں، آج بھی آپ کے پیچھے ہوں الحمدللہ. ابھی میں آپ کی جوتی اٹھا سکتا ہوں، مجھے کوئی بات. میں تو ایک ڈیوٹی دے رہا ہوں، میرے شیخ نے حکم دیا ہے بھیج تم یہ باتیں پہنچا رہا ہوں. لیکن میں تو بے انتہا کمزور ہوں آپ سے زیادہ. لاکھ درجے کروڑ درجے آپ مجھ سے اچھے ہیں الحمدللہ. میں تو کبھی نہیں سمجھتا یہ بات. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ بات ایسی پہنچے کہ الحمدللہ آپ کے درجے بلند ہو تاکہ میرا کام بھی چلے. کل کو اللہ تعالیٰ کہے چلو اس نے محنت کی ہے، یہ ذلیل سا آدمی ہے، اس کو چلو ان کے صدقے نیک آدمی ہے، اس کے صدقے اس کے پیچھے لگا دو، میرا کام بھی بن جائے گا الحمدللہ. دل سے ہی کہہ رہا ہوں بالکل اللہ کے فضل سے، کوئی بناوٹ نہیں کر رہا، حقیقی بات. آپ بلند ہوں گے مجھے خوشی ہوگی الحمدللہ، بے انتہا خوشی ہوگی. آج یہ شخص دیکھیں بھائی آتا تھا، اس نے محنت کی، اللہ نے اس کو قبول کیا. اللہ تعالیٰ اس کی جوتیوں کے صدقے مجھے بھی قبول کر، مجھے بھی، میں تو بہت گناہ گار ہوں، دے رہا ہے. اب آپ بھی بڑھاپا گیا ہے، کدھر جاؤں گا تو اس کے صدقے میں ہمیشہ آپ کو دیکھتے رہتا ہوں. مجھے فکر ہی ہوتی ہے بھائی کس کے پیچھے لگوں گا میں. الحمدللہ میں بالکل یہاں مسلح بیٹھ کے بات کر رہا ہوں آپ سے. یہ کوئی نہیں، میں ڈرامہ نہیں کر رہا ہوں. یہاں جھوٹ تو نہیں بول سکتا آدمی، جھوٹ سے منع آپ سے کر رہا ہوں. تو میرے لیے دعا کیا کریں آپ الحمدللہ. بھائی اس کے شخص کا یہ بیکار آدمی، اس کو اللہ تعالیٰ بخش دے. لیکن ہر مجلس میں دعا کر کے آتا ہوں اللہ تعالیٰ ٹائم ویسٹ نہ ہو. یہ بچے بیچارے آ رہے ہیں، کوئی نوکری چھوڑ کے آ رہا ہے، کوئی ٹیکسی چھوڑ کے آ رہا ہے، کوئی بچوں کو چھوڑ کے آ رہا ہے، میں اپنی کہانی لوں. ایسی بات کر کہ ان کے درجے بلند ہوں جب وہ نکلے اللہ کے. تو الحمدللہ اچھی معقول بات ہوئی ہے اللہ کے فضل سے. قرآن کی بالکل آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. انشورنس کریں اللہ پاک سے. اور پریمین کیا دینا ہے؟ عمل ہونا چاہیے. عمل کون سے ہیں؟ نماز بھی عمل ہے، اور دوسرا عمل کیا ہے؟ جھوٹ چھوڑنا بھی عمل ہے. یعنی اچھے عمل کرنے اور برائی کو چھوڑنا ہے. جو اس پہ چل رہا ہے تو سمجھو بالکل صحیح پریمیئر جا رہا ہے اس کا. اس کے لیے حکم کیا ہے؟ قرآن نے کیا دیا کہ تمہیں وارثین بنا دیا جائے گا جنت کا. اور کہیں وعدہ نہیں کیا، اور کہیں وعدہ نہیں کیا. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو توفیق دے.